بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنا لیسن نمبر 5. ہمارے کلچر میں کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمارے کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی کہ وہ فیکٹرز ہوں گے تو ہی ہم کلچر کو جو ہے نا وہ پہچان سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جب ہم لوگ ایک براڈ ڈیفینیشن جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھی تھی کلچر کے بارے میں, تو ہم اس کی بیس پہ جب ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کلچر کو, تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کلچر کے مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اس میں ایڈمنسٹریٹو سسٹمس آ جاتے ہیں, انتظامیہ جو آپ لوگوں کی سوسائٹی میں جتنے بھی سسٹمس پائے جاتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے جو روایات ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ لوگ ایک کام کو اگر آپ لوگ ایک ہی انداز میں کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کی ٹریڈیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل شادی, یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ ایک جیسے رسم و رواج کو فالو کر کے جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں, تو وہ ٹریڈیشن ہوتی ہے. آپ لوگوں کی ہسٹری بھی ڈیفائن کرتی ہے کلچر کو, آپ لوگوں کی لینگویج یعنی کہ جو سمبولک کلچر ہوتا ہے وہ بھی ڈیفائن کرتا ہے, اور سوشل کرنٹس آپ لوگوں کی موجودہ سوسائٹی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے کلچر کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ لوگوں کے کلچر میں کچھ چینجنگ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ مختلف قسم کے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی ایک کلچریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کلچرز کو سیکھنا, دوسرے کلچرز کو سیکھنا, ان کو اڈاپٹ کرنا. تو مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں, اثر کرتے ہیں کہ آپ لوگ دوسرے کلچرز کو کیسے سیکھتے ہیں, آپ لوگ اپنی کلچر کی جو جتنی بھی ٹریٹس ہوتی ہیں, جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں, جو ان میں ویریشنز کیسے لاتے ہیں. کلچرل چینجز آتے کیسے ہیں؟ 3 طریقے سے آتے ہیں. ایک انوینشن سے آتے ہیں, ڈسکوری سے آتے ہیں, ڈیفیوژن سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لانگ میں جو ہے نا یہ کوشچن آتا ہے, آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. انوینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کلچر میں پہلے جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں نا, آپ لوگ اس کو دوبارہ سے کمبائن کر کے کوئی نئی چیز بنا لیتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کی انوینشن میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل گیجٹس جو ہوتے ہیں نا اب کی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں, آپ ان گیجٹس کو نئے طریقے سے مختلف طریقے سے جوڑ کے کوئی نئی چیز بنا لیتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کی انوینشن میں آ جائے گی. انوینشن میں آپ لوگ نئی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں, نئے جو ہے نا سوسائٹی میں بیہیو کرنے کے پیٹرنس بھی بنا سکتے ہیں, آپ لوگ مختلف نئے آئیڈیاز بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو انوینشن ہوتی ہے آئیڈیاز کی ہو, آبجیکٹس کی ہو یا سوشل پیٹرنس کی ہو, اس سے ہماری سوسائٹی میں چینج آتا ہے. دوسرا ہماری سوسائٹی میں چینج آتا ہے ڈسکوری سے. ڈسکوری وہ ہوتی ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی ایسے ایلیمنٹس جو پہلے موجود تھے لیکن کبھی کسی نے پہلے اس کا نوٹ نہیں کیا تھا اس چیز کو, لیکن اب انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے, تو وہ ڈسکوری ہوتی ہے. یعنی کہ امریکہ جو تھا وہ دنیا میں شروع سے تھا نا, امریکہ کا جو خطہ ہے, لیکن کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا. پہلے لوگوں کو وہاں اس کے بارے میں, اس خطے کے بارے میں نہیں پتا تھا, حالانکہ وہ چیز موجود تھی وہاں پہ. تو یہ آپ لوگوں کی ڈسکوری ہوتی ہے. میڈیکل کے شعبے میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس آئی ہیں, کیونکہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ ہیومن باڈی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی, لیکن جیسے ہیومن باڈی کو اسٹڈی کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہوا ہے, تو ہماری میڈیکل میں بہت زیادہ ایڈوانسز آئی ہیں. ہیومن باڈی میں پرانے وقتوں میں لوگوں کو اس بارے میں نہیں تھا کہ فنکشن کیسے کرتا ہے, ڈس فنکشن کیسے ہوتا ہے, لیکن جب فنکشننگ کے بارے میں پڑھا تو سائنٹیفک نالج میں جو ہے نا اضافہ ہوا. اس کے بعد ہیومن ہیلتھ کے بارے میں مختلف قسم کی اسٹڈیز کی, جس کی وجہ سے ڈسکوریز ہوئی, مختلف قسم کی میڈیسنس بنی, لائف کی جو ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے نا وہ اب زیادہ بڑھ گئی تھی. تو یہ جو لائف ایکسپیکٹنسی کی جو چینج ہے نا, یہ بھی اب ہماری سوسائٹی میں ایک چینج ہے. تیسرا جو ایک اور طریقہ ہوتا ہے ہمارا چینج آنے کا, وہ ہوتا ہے ڈیفیوژن. ڈیفیوژن ہوتا ہے کہ کلچرل جو ایک ہماری چیزیں ہوتی ہیں نا, کلچر والی چیزیں ایک پلیس سے یا ایک گروپ سے دوسرے پلیس یا دوسرے گروپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اس کو ہم لوگ ڈیفیوژن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ شروع سے یہاں پہ سارے شلوار قمیض پہنتے تھے, لیکن ویسٹرن کا جو کلچر جب ہم لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے ویسٹرن ڈریسز کو اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا, تو ان کا کلچر ہمارے کلچر میں ٹرانسفر ہوا, جس کو ہم لوگ ڈیفیوژن کہتے ہیں. ڈیفیوژن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی چینج کرتی ہے, انفارمیشن کو بھی اور پروڈکٹس کو بھی, یعنی کہ چیزیں بھی ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہیں, لوگ بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں, انفارمیشن بھی ٹرانسفر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کلچر جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے کلچر میں جو ہمارے دوسرے کلچر سے آ رہے ہوتے ہیں. ڈیفیوژن ہونے کے لیے یہ بات بالکل ضروری ہے کہ 2 کلچرز کا آپس میں کانٹیکٹ ہوگا تبھی ڈیفیوژن ہوگی. پرانے زمانے میں ماضی میں تو کانٹیکٹ فزیکلی ہوتا تھا, یعنی کہ آپ لوگ ٹریول کر کے دوسرے کلچرز میں جاتے تھے, وہاں پہ وزٹ کرتے تھے, وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ڈفرینٹ کلچرز کو آپ لوگ دیکھتے تھے. جو فار ایگزامپل جو ٹریڈرز ہوتے ہیں تجارت کی غرض سے جاتے تھے, یا کوئی کنکررز ہوتے ہیں جو دوسری علاقوں کو فتح کرتے تھے, تو وہ وہاں کے جو ہے نا وہ کسٹمز کو, روایات کو وہ دیکھتے تھے, یا تو وہ اپنا کلچر ان کے اوپر امپوز کر دیتے تھے یا پھر ان کا کلچر خود اڈاپٹ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ پاسٹ میں یوں ہوتا تھا کہ فزیکلی جب آپ ملتے جلتے تھے نا تو تبھی ڈیفیوژن ہوتی تھی. لیکن پریزنٹ ٹائمس میں دیکھیں تو ڈیفیوژن کے لیے 2 سوسائٹیز کا فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اب میس میڈیا ہے, آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے ہی
کسی بھی دنیا کا کلچر آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ماؤس پہ آپ لوگ بٹن دبائیں, ایک بٹن آپ لوگ دبائیں گے آپ لوگ دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں, وہاں کا کلچر آپ لوگ جان سکتے ہیں, وہاں کے آپ لوگ اس کے کلچر کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ان کے کلچر کی آپ لوگوں کو جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ آپ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ دوسرے باہر کے ممالک سے فیشنز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کلچرز آپس میں اس طریقے سے مکس ہو رہے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ مکس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کلچرز کی جو آپس میں جو کمیونیکیشن ہے نا اس میں وہ بھی آپس میں یوں ایکسچینج ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ کلچرل ٹریٹس ہوتے ہیں, اور ہر جو جتنے بھی کلچرل ٹریٹس ہوتے ہیں ان میں مختلف ویریشنز ہوتی ہیں, مختلف چینجز ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ٹریڈ ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک جیسا پا جائے گا. ہر ٹریڈس جتنی بھی ہوتی ہے کلچر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس میں چینجز ہوتی ہیں, ویریشنز ہوتی ہیں. جو کلچرل ٹریٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, اصل میں یہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان جیسے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اس کے ایکشن کو کس طرح سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کے تھرو جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا چیز, کون سی سوچ ہے جو آپ لوگ ایک سے اپنے دماغ سے دوسرے کے بندے کے دماغ میں آپ لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا ہیومن بیہیویئر کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں کریٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ لوگوں کی کلچرل ٹریٹ میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا لیسن تھا, یہ بالکل چھوٹو سا لیسن تھا, دیکھیں آپ لوگ یہ 1.5 پیج کا بھی نہیں ہے, بالکل شارٹ سا یہ لیسن تھا, ٹھیک ہے. لیکن اگلا جو لیسن آ رہا ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور وہ بہت زیادہ لینتھی بھی ہے, تو اس کی ویڈیو پھر تھوڑی سی لانگ بنے گی. میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں 2 پارٹس میں کر دوں, لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ 2 پارٹس میں اگر آپ لوگ میں کر کے دوں نا تو آپ لوگ کیا کریں گے, آپ لوگ اتنے ڈھیلے ڈھالے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ لوگ آدھا پارٹ دیکھیں گے, آپ لوگ کہیں گے باقی آدھا کل دیکھ لوں گی, نہیں چھوڑو آج نہیں, چلو پرسوں دیکھ لوں گی. یہ کرتے کرتے جو ہے نا پھر آپ لوگوں کا لیسن کمپلیٹ ہونے میں آپ لوگ جو ہے نا وہ دن زیادہ لگا دیں گے. تو میں نے سوچا ہے کہ پھر نا وہ ایک ہی جو ہے نا وہ ویڈیو میں اس کو بنا کے تو میں آپ لوگوں کو وہ کر دوں گی. تو لیسن نمبر 6 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آگے جو ہے وہ آپ لوگوں کا آ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ لوگ تیار رہیے گا. تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے, بہت جو ہے نا تھوڑا وہ سمجھنے والا ہے, تھوڑا سا مشکل بھی ہے. اس میں سے MCQs بھی بہت زیادہ آتے ہیں, اس میں سے شارٹ بھی بہت زیادہ بنتے ہیں, اس میں سے لانگ کوسچنس بھی بہت زیادہ بنتے ہیں, تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. لیکن اس چیپٹر میں کچھ چیزیں ان امپورٹنٹ بھی ہیں, وہ میں آپ لوگوں کو چھڑوا دوں گی. جو چیز امپورٹنٹ نہیں ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ کون سے ٹاپکس آپ لوگوں نے نہیں کرنے. باقی آپ لوگ اس چیپٹر کو آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.